وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صدق اللہ العظیم. ابھی آپ حضرات کے سامنے جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو شخص کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ دو شخص ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے دوست تھے، لیکن دو میں سے ایک شخص ایمان والا تھا اور دوسرا شخص کفر میں مبتلا تھا. ایک شخص مٹیریلزم کے اوپر اسپریچویلٹی کو ترجیح دیتا تھا اور دوسرا شخص روحانیت کے اوپر مادہ پرستی کو ترجیح دیا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. آپ تمام انسانیت کے سامنے دو لوگوں کی مثال پیش کر دیں، دو شخص کی مثال پیش کر دیں، دو دوستوں کی مثال پیش کر دیں. جعلنا لأحدهما جنتین، جن دو میں سے ایک کو ہم نے بہت ہی مٹیریلسٹک لائف دی تھی، بہت ہی لگژریس لائف دی تھی. ان دو میں سے ایک وہ تھا جن کو ہم نے دو بڑے باغات دیے تھے. ہم نے دو بڑے باغات دیے. کیسے باغات؟ انگور کے باغات. وحففناهما بنخل، پھر ان انگور کے باغات کے ارد گرد ہم نے اسے کھجور کے درخت بھی دیے، اور اس کے بعد وجعلنا بینہما زرعا، اور ان باغات اور ان درختوں کے درمیان ہم نے انہیں کھیتی بھی دی. اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا. یہ جو دو باغات ہم نے اس شخص کو دیے، دو میں سے ایک کو، یہ باغات ایسے تھے جو بالکل پھلدار تھے، جو نفع پہنچانے والے. یعنی آپ اندازہ لگائے کہ لگژریس لائف ایٹ اٹس پیک، اپنی بالکل انتہا پر اور بالکل عروج پر یہ لگژریس لائف اللہ نے انہیں دی تھی. یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے کہ باغات دیے گئے انگور کے، پھر اس کے ارد گرد جو ہے ہم نے کھجور کے درخت دیے، پھر اس کے درمیان ہم نے کھیتی دی، پھر آگے اللہ نے فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان باغات کے درمیان سے ہم نے اس کے لیے نہریں بھی جاری کر دی. اب آپ اس زمانے کے اعتبار سے سوچیں، موجودہ زمانے کے اعتبار سے نہیں. اس زمانے میں لگژریس لائف یہی تھی کہ انسان کے پاس اپنے باغات ہوں. انگور کے باغات، انگور بڑا پسند کیا جانے والا پھل ہے عربوں کے یہاں بالخصوص، اور پھر کھجور کے درخت ارد گرد ہوں، پھر اس کے درمیان نہر بھی بہ رہی ہو، اور ان تمام چیزوں کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ اس شخص کے پاس ہے. وہ شخص اونر ہے اس چیزوں، ان تمام چیزوں کا. اب یہ کیسی لگژریس لائف میں وہ زندگی گزار رہا ہے. اب اس کا جو دوسرا شخص ہے، دوسرا ساتھی ہے، وہ اتنا مالدار نہیں تھا، اسے ایسی لگژریس لائف حاصل نہیں تھی، البتہ وہ ایمان والا تھا. اس نے مٹیریلسٹک لائف کو اپنا پرپز آف لائف کبھی نہیں بنایا، اپنی مادی اور مادیت پرستی کو کبھی بھی اس نے مقصد زندگی قرار نہیں دیا. اب دونوں کے درمیان ایک ڈسکشن ہوتی ہے، اس کنورسیشن کو قرآن کریم محفوظ رکھتا ہے. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس کو اللہ نے پھل دیے، جس کو انگور کے باغات دیے، جس کو کھجور کے درخت دیے، اور پھر کھیتی دی، اور پھر ان تمام چیزوں کے درمیان اللہ نے نہر کو جاری فرما دیا، یہ شخص اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے. ایک لگژریس لائف گزارنے والا شخص اپنے غریب دوست کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہے، یہ کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا. دیکھو دوست، بات ایسی ہے کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس افرادی قوت زیادہ ہے. انسانوں کو دنیا میں دراصل انہی دو چیزوں پر غرور ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہو، لگژریس لائف ہو، مٹیریلسٹک زندگی وہ گزار رہا ہے، دوسرا جس کے پاس افراد زیادہ ہو،
کہ بھائی میرے آفس میں 10 لوگ آتے ہیں، ہمارے ارد گرد آگے پیچھے 50 لوگ چلتے رہتے ہیں، میرے اتنے خدام ہیں، میرے اتنے سرونٹس ہیں، میں جہاں جاتا ہوں وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں انسان کے اندر، ایک شہرت کی حرص اور لوگوں کی اتباع کی حرص، اور دوسری چیز مال کی ہوس اور اس کی حرص۔ اب یہ شخص اپنے دوست سے کیا کہہ رہا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور افرادی قوت بھی میرے پاس زیادہ ہے، میرے پاس زیادہ اشخاص ہیں۔ یہ دراصل اس نے یہ جملہ کامیابی کے اظہار کے لیے کیا کہ بھائی تم کامیاب نہیں ہو، کامیاب کون ہے؟ میں ہوں۔ دیکھو میرے باغات کتنے ہیں، دیکھو نہریں کیسی بہ رہی ہیں، دیکھو درخت کے جو ہے کھجور کے درخت کیسے ہیں، کیسی میری کھیتی ہے، اور میرے افراد اور میری طاقت کو تم دیکھو۔ دوست سے کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس شخص کے ذہن میں یہ سٹینڈرڈ تھا کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس لگژریس لائف ہو۔ جیسے ہمارے یہاں آج بھی ہے، ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے سکسس کا راز کیا ہے، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، آپ کیسے اس مقام تک پہنچ گئے، آپ کیسے ایک سکسسفل پرسن بنے؟ اور پوری دنیا اس پہ جو ہے ورکشاپس بھی کنڈکٹ کر رہی ہے اور ٹریننگ بھی جو ہے کورسز دیے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سکسسفل پرسن، ایک سکسسفل انسان کیسے بنے۔ اب یہ سکسسفل انسان بننے کا جو بھوت سوار ہمارے بچوں کے اوپر زبردستی کیا گیا ہے، جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے ان بچوں سے کہ بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کیا کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکسسفل آدمی بننا ہے۔ ٹھیک ہے، سکسسفل آدمی بننے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو مطلوب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کسے سکسسفل کہہ رہا ہے اور ہم کسے سکسسفل سمجھ رہے ہیں۔ ان آیتوں کو جب میں پڑھتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ آج کی صدی کے اوپر اللہ رب العالمین بات فرما رہا ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا اس لیے شاید کہ جو مغربی تہذیب کا غلبہ ہوگا، ویسٹرن سیولائزیشن کا غلبہ ہوگا، جہاں مٹیریلزم کو عام کر دیا جائے گا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات داخل کر دی جائے گی کہ آپ کامیاب اس وقت ہوں گے جب آپ کو ایک مٹیریلسٹک لائف مل جائے، لگژریس لائف مل جائے، تبھی کامیاب ہوں گے، نہیں تو کامیاب نہیں ہونے والے۔ آج ہم اور آپ جتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جتنی انتھک محنتیں کر رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ جاب حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ بزنس بنانے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کا مقصد اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، تو یہی مقصد نکلے گا کہ کامیاب انسان بن جانا ہے، پیسے والے بن جانا ہے، اچھی لائف، ہمیں کمفرٹیبل لائف مل جائے، اس کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی دوڑ دھوپ ہو رہی، اور لوگ کرتے آئے۔ ظاہر ہے یہ واقعہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے یہ آج کا تو نہیں ہے، بہت پرانا واقعہ ہے۔ اب اس شخص نے بڑے ہی فخر کے ساتھ اپنی سو کالڈ سکسس کا اظہار کیا، یہ کہہ کر کے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے مال میں بھی زیادہ آگے ہوں اور افراد میں بھی زیادہ آگے ہوں۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغات میں داخل ہوتا ہے، آج کے زمانے میں کہہ لیں اپنی فیکٹریز میں داخل ہوتا ہے، اپنے آفس میں داخل ہوتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ کیسے ظلم کر رہا ہے؟ اللہ کا انکار کر کے۔ اللہ کا انکار کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا انکار کرنا، یہ در حقیقت سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے اپنی نعمتوں کو دیکھ کر، دنیا کے ساز و سامان اور باغات کو دیکھ کر، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس سے کبھی ختم ہونے والی ہیں، یہ ختم ہو جائے، ایسا مجھے نہیں لگتا ایسا کبھی ہوگا۔ جب ایک انسان کو کوئی عہدہ حاصل ہو جائے، جب وہ مال، شہرت، عزت کے عروج پر ہو، تو پھر اس طرح بسا اوقات جنون طاری ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو میں ہی ٹرینڈنگ پیج پہ رہوں گا، اب تو میں ہی ہوں جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوں، جیسا کہ ہر اس طرح کے ظالم حاکم، ظالم تاجر، ظالم ملازم، اور ہر وہ شخص جو کسی بھی عہدے پر فائز ہو یا کسی بھی میدان میں ہو، اگر اس میدان میں اسے ترقی حاصل ہوتی ہے تو یہ گمان اس کے اوپر
یہ جنون طاری ہو جاتا ہے شیطان کی طرف سے، اور یہ نفسیات ہے، نفسیاتی کیفیت اللہ نے بیان کی. یہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے جس کی طرف ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرعون کے بارے میں بھی جب ذکر کیا تو فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ طاقت کا جنون سوار، حکومت کا جنون سوار، اقتدار کا جنون سوار. اب اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی، اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ طاقت، یہ لاؤ لشکر کبھی میرے پاس سے ختم نہیں ہونے والی ہے یہ چیزیں. تو یہ جنون سوار ہو گیا اسی شخص کے اوپر بھی، اس شخص کے اوپر بھی. ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا خیال نہیں ہے کہ یہ چیزیں کبھی ختم ہونے والی ہیں، یہ میرے پاس ہمیشہ رہیں گی. وما اظن الساعة قائمہ، اور میرا تو گمان نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے. میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت ویامت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. دیکھا ہے آپ نے قیامت کو؟ دیکھا ہے؟ پھر کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ قیامت کبھی نہیں آنے والی. اور جب انسان اپنے ترقی کے عروج پر ہوتا ہے نا، وہ در حقیقت اپنی موت تک کو بھول جاتا ہے. موت آنے پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ کسی ملحد کا، نہ کسی مومن کا، نہ کسی مسلم کا، نہ کسی کافر کا. سب جانتے ہیں ایک دن سب کو مرنا ہے. لیکن انسان جب اپنی لگژریس لائف کے پیک پر ہوتا ہے اور جس فیلڈ میں وہ ترقی کر رہا ہے اس عروج کے پیک پر ہوتا ہے، اس کے بالکل اونچائی پر ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان قیامت تو دور کی بات اپنی موت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. اور یہ معاملہ تو ہر ایک عامی انسان کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے، ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، کبھی موت کو یاد تک نہیں کرتے. جب تک کہ قبرستان نہ چلے جائیں، یا یہ کہ بھئی کوئی دوسرا جنازہ اپنے پاس سے گزرتے ہوئے ہم نہ دیکھ لیں، موت یاد ہی نہیں آتی. یہ صورتحال تو مومنین کی ابھی ہو گئی ہے. اب اس طرح کے کفار اور اس طرح کے دنیا پرستوں کا کیا عالم ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں. ما اظن الساعة قائمہ، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونے والی، بیکاز سائنس ہیزنٹ پروو اٹ یٹ. ابھی تک سائنس نے پروو ہی نہیں کیا، کوئی ٹھوس دلیل یا ثبوت ایویڈنس موجود نہیں ہے قیامت پر، اس لیے میں ایمان نہیں رکھتا. اور وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مان لو کہ قیامت ہو بھی اور کسی نے ہمیں بنایا ہے، موت کے بعد اگر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، بھئی دنیا میں جب مجھے اتنی نعمتیں حاصل ہیں تو موت کے بعد بھی مجھے اتنی نعمتیں مل جائیں گی. یہ بھی ایک مینٹالٹی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس طاقت ہوتی ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی پیسوں سے سارا کام ہو جائے گا، پیسوں سے سارا کام ہو جائے گا. بھئی کون ہے جو میرے کام کو روک سکتا ہے؟ میرے پاس اتنے پیسے، کتنے پیسے چاہیے بتائیے، میں اپنا کام کرواتا ہوں. یہ مینٹالٹی کفار کی بھی رہے گی قیامت کے دن بھی. قرآن دوسری جگہ پہ بیان کرتا ہے کہ کہیں گے کہ یا اللہ جہنم سے بچا لیجئے، سب کچھ لے لیں فدیے کے طور پہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يقبل منها شفاعة ولا هم ينصرون، کہ نہ شفاعت قبول کی جائے گی ان کے حق میں، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا. اللہ نے فرمایا زمین بھر کا سونا بھی اگر وہ دے دیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اس دن قبول نہیں ہوگا. مزاج میں ہی کرپشن ہے. انہوں نے سوچا کہ قیامت کے دن بھی ہم یہی کرپشن کر کے بچ جائیں، فرشتوں کی سیٹنگ کر لیں ہم کہ بھئی ہم اتنے پیسے دے دیں گے، اتنا مال دے دیں گے، جہنم سے ہمیں بچا لیجیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ زمین بھر کا سونا بھی دیجیے گا کہ اس دن جو ہے نہ شفاعت قبول ہوگی، نہ یہ کہ جو ہے کوئی فدیہ لیا جائے گا. اس دن تو عدل و انصاف ہونا ہے. تو یہ مینٹالٹی اس شخص کی بھی تھی. اس نے کہا کہ بھئی میں نہیں سمجھتا کہ قیامت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو بھی گئی تو میں وہاں پر بھی ان نعمتوں کو حاصل کر لوں گا، وہاں بھی ان نعمتوں کو حاصل کر لوں گا. بھئی ہمارا علم ہے، ہماری صلاحیت ہے، ہم نے اپنی صلاحیت سے ان پیسوں کو کمایا ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے نا. یہی بات آئی تھی کس کے ذہن میں؟ قارون کے ذہن میں، کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا، اس نے کہا کہ بھئی یہ جو مجھے مال و دولت حاصل ہے یہ میرے اپنے ٹیلنٹ کے نتیجے میں حاصل ہے، میرے اپنے علم کے نتیجے میں حاصل ہے، میرے اپنے اسکلز کے نتیجے میں حاصل ہے. اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک کر دیا اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں ساری نعمتیں جو ملتی ہیں وہ انسان کی اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں ملتی، وہ اللہ کے فضل سے ملتی، اللہ کے فضل سے ملتی ہے. اب آپ دیکھیں، یہ جب ان آیتوں کو پڑھیں گے آپ کو ہمارے ماڈرن دنیا کی سوسائٹی کے اسٹینڈرڈز نظر آ رہے ہوں گے. بھائی ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ہم نے اپنے اسکل سے کمایا ہے، ہم نے اپنے علم سے کمایا ہے، ہم نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا ہے، اور میں نے کما کر میں نے سکسیسفل لائف کو حاصل کر لیا ہے. قرآن بیان کر رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جدید فتنہ آج کے دور میں الہاد کے نام پر آ گیا.
کوئی جدید فتنہ مغربی تہذیب کے نام پہ آ گیا، نہیں، نام بدل کے آیا، چیز وہی ہے۔ قرآن از دا الٹیمیٹ سلیوشن، ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہی نہیں، ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں صحیح سے، کبھی سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس بات کی فکر ہی نہیں کی کہ بھئی اس کو سمجھ کے ہمیں ہدایت بھی حاصل کرنی ہے، ہم نے محض اس کو برکت والی کتاب بنا دی ہے۔ جب کوئی نئی دکان لے لیں تو قرآن خوانی کروا دیں، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کروا دیں، یا اگر کسی کے اوپر کوئی جناتی اثرات ہو جائے تو پھر امام صاحب سے پھکوا دیں، بس ہو گیا، ختم۔ بہت دیندار ہوا، آیت الکرسی گھر پہ لٹکا دیا، یہ تو ہمارا مزاج بن گیا۔ قرآن کریم نازل ہوا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ عقل والے اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، ریفلیکٹ کریں، اور اس ریفلیکشن کے نتیجے میں وہ ہدایت کو اور گائیڈنس کو حاصل کر سکیں، اسی لیے اللہ نے نازل کیا۔ اب یہ جو ایک طرف کی ڈسکشن ہوئی اس شخص کی، اس دوست کی جو لگژریس لائف میں تھا اور اللہ کا انکار کرتا تھا، قیامت کا اس نے انکار کیا اور اپنی نعمتوں پہ فخر کیا، اپنے ساز و سامان پر فخر کیا۔ اب آگے ایمان والے کی بات ہوتی ہے۔ ایمان والا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قال له صاحبہ، اب اس کا دوست اس سے کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تم ایسی ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر اس نطفے کو ایسا گریجولی اس نے ایوالو کیا کہ تم آج جو ہے جا کر ایک انسان بن گئے اور اچھے خاصے انسان تمہیں بنا دیا گیا، کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ اب آپ دیکھیں قرآن کریم ایک ایک آیت پر غور کریں کہ یہی الفاظ کیوں استعمال کیے۔ انسان جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین نے اکثر ابتدائے تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں؟ انسان کی جو بگننگ رہی، ہم اور آپ جب پیدا ہوئے تو کیسے ہوئے؟ ایک نطفے سے پیدا ہوئے۔ اب اس نطفے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایسی چیز ہے جس کا مجلس میں تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا۔ اب وہ اس نطفے کی حیثیت ہے کوئی، بلکہ اس سے جو ہے لوگ گھن محسوس کریں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ابتدا تو یہ ہے، تو تکبر کس بات کا؟ تمہاری ابتدا تو یہ ہے، تمہاری انتہا بھی مٹی ہے، مٹی میں جاؤ گے، گل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، پھر تکبر کس چیز کا کر رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیشہ متکبرین کو ابتدائے تخلیق کا ذکر کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ بھئی تم کیا تھے اور ابھی جو بن گئے ہو یہ کس کے فضل سے بنے ہو؟ اللہ کے فضل سے بنے ہو۔ تم اسی رب کو جھٹلا رہے ہو، اسی رب کا انکار کر رہے ہو جس رب نے تمہیں آنکھیں دی، جس رب نے تمہیں ہاتھ پیر دیے، جس رب نے تمہیں اس کیپیبل بنایا کہ تم آکسیجن لے کر سیدھے بیٹھے ہو، تم کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہو، جس رب نے تمہارے لیے غذائیں میسر کی، جس رب نے تمہارے لیے پینے کو پانی دیا، تمہیں پیاس لگے تو پینے کی چیزیں موجود ہیں، بھوک لگے تو کھانے کی چیزیں موجود ہیں، گرمی آئے تو گرمی کے مطابق پھل اور غذائیں موجود ہیں، سردی آئے تو سردی کے مطابق غذائیں موجود ہیں، برسات آئے تو اس کے مطابق غذائیں موجود ہیں۔ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گنتے رہو، نہیں گن سکتے، مکمل کر ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ اتنا پرفیکٹ نظام جو پوری کائنات کا چل رہا ہے، اور پوری کائنات کو چھوڑ دیں صرف ہمارے باڈی کا چل رہا ہے، اور پھر اس باڈی کی ضروریات جو چیزیں ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ ہمارے پلانٹ ارتھ میں میسر ہیں اور وقت پہ نکل رہی ہیں، وقت پہ جا رہی ہیں۔ یہ تو ایک پرفیکٹ نظام ہے نا، یہ تو پرفیکشن ہے جو کہ کسی ڈیزائنر اور کریٹر پر دلیل ہے کہ بھئی کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو ان تمام چیزوں کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو اکفرت بالذی خلقک، اسی رب کو جھٹلا دیا تم نے، جس رب کی دنیا میں ہو، جس رب کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، جس رب نے تمہیں باغات دیے، جس رب نے تمہیں جو ہے کھجور کے درخت دیے، جس رب نے تمہیں کھیتی دی، جس رب نے تمہارے باغات کے درمیان سے نہریں جاری کی، اسی رب کو جھٹلا رہے ہو، جبکہ اس رب نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا، پھر ثم سواک رجلا، تمہیں ایک ہٹا کٹا انسان بنا دیا، بالکل خوبصورت سا۔ تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے پاس ناک ہے، تمہارے پاس کان ہے، ہاتھ پیر ہے، چل پھر سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، دوڑ سکتے ہو، کتنی چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، اسی رب کو جھٹلا رہے ہو۔ آگے فرما رہے ہیں لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، حقیقت یہ ہے، وہ دوست جو ایمان والا ہے، غریب ہے لیکن ایمان والا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہی میرا اللہ، وہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کو شریک ٹھہرایا جائے، آپ سائنس کو اللہ کے مقام پر رکھ دیں، یہ بھی شرک ہے۔
آپ اپنی عقل کو اللہ کے مقام پر رکھ دیں، یہ بھی شرک ہے۔ آج ایک ٹرینڈ ہے، ہم اپنی عقل سے طے کریں گے، ہم اپنی عقل سے طے کریں گے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ انسان کی عقل لمیٹڈ ہے یا غیر محدود ہے؟ لمیٹڈ ہے۔ اللہ کی حکمت لمیٹڈ ہے یا غیر محدود ہے؟ کیا ایک لمیٹڈ چیز سے ان لمیٹڈ کا احاطہ کیا جا سکتا ہے؟ امپاسبل، امپاسبل۔ ویسٹرن تہذیب نے ہمارے درمیان مٹیریلزم کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی داخل کیا ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں کہ ریزن ورسز ریویلیشن۔ ریویلیشن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وحی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے پاس آپ کی عقل ہے، عقل سے فیصلہ کیجئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہونا چاہیے یا غلط ہونا چاہیے، آپ فیصلہ کریں گے یہ لیگل ہونا چاہیے یا انلیگل ہونا چاہیے، آپ فیصلہ کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اسلام کیا کہتا ہے؟ عقل کی قدر کرتا ہے، عقل کے استعمال کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے، افلا یعقلون، عقل نہیں رکھتے وہ لوگ۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، لیکن اللہ نے ایک باؤنڈری سیٹ کر دی، بھائی عقل کی ایک باؤنڈری ہے، ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اس کے آگے کی چیزیں آپ عقل سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو دوسرا سورس آف نالج کی ضرورت ہے۔ وہ دوسری جو سورس آف نالج ہے اسی کا نام ریویلیشن ہے، وحی الہی، جو وحی اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ وحی آئی ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے جن کو انسان اپنی محض عقل سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ڈفرنٹ سورسز آف نالج دیے۔ سب سے پہلا ہمارا سینس آرگنز، بھائی حواس خمسہ، ہمارے پاس آنکھیں ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس زبان ہے، ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ناک ہے، سونگھ سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں، کان ہے، ہم سن سکتے ہیں، ہاتھ پیر ہے، اسکن ہے، چھو کر محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ون آف دا سورسز آف نالج ہے، ایک سورس آف نالج۔ اب بھائی سامنے کی دیوار جو ہے کس رنگ کی ہے، یہ ہم نے علم حاصل کیا کہ بھئی سامنے جو دیوار ہے یہ سفید رنگ کی ہے۔ یہ علم کیسے حاصل کیا ہم نے؟ اپنی آنکھوں کے ذریعے کیا۔ اس سورس آف نالج کو اختیار کریں۔ اب میں کہوں کہ بتائیے یہ دیوار کیسے بنی ہے؟ کسی انسان نے بنایا یا خود بخود بن گئی؟ کسی انسان نے بنایا۔ کیسے؟ آپ کی آنکھیں تو دیکھ نہیں رہی، عقل۔ یہ دوسرا سورس آف نالج ہے۔ عقل، انسان کی جو ریزننگ ہے، یہ سیکنڈ سورس آف نالج ہے۔ معلوم چلا کہ انسان کے سینس آرگنز کی ایک لمیٹیشن ہے نا، اس لمیٹیشن کے باہر کی چیز کو جاننا ہے تو اب آپ کو شفٹ کرنا ہوگا دوسرے سورس آف نالج میں، عقل۔ بھائی ایک انسان سامنے بیٹھے ہیں، یہ پوچھا جائے بھائی یہ ان کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، میں نے کہا کہ ہاں داڑھی ہے۔ کیسے سمجھا؟ دیکھ کر سمجھا۔ اب مجھے پوچھا جائے بھائی یہ کہاں سے آئے؟ آسمان سے آئے، بارش کے ساتھ، یا زمین میں پیڑ پودوں کے ساتھ اگے؟ ہم کہیں گے نہیں بھائی کسی عورت نے انہیں جنا ہے۔ یہ کیسے ہم نے حاصل کیا؟ عقل کے ذریعے۔ اس اسپیسیفک انسان کو پیدا ہوتے ہوئے تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی میں اس کوشچن کا صحیح آنسر دینے پہ قادر ہوں۔ کیوں؟ چونکہ اب میں نے سینس آرگنز کی لمیٹیشن کے باہر کا سوال مجھ سے کیا گیا، جو کہ عقل کے دائرے میں آتا ہے، ریزننگ کے دائرے میں آتا ہے، ریزننگ کی لیمیٹیشنز میں آتا ہے۔ تو میں اب ریزن کو استعمال کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیدا ہوئے ہیں، کسی نے اسے جنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معلوم چلا سینس آرگنز لمیٹڈ ہے۔ اب آئیے عقل بھی لمیٹڈ کیسے ہے؟ میری آنکھوں پہ جو ہے آپ پٹی باندھ دیں اور کہیں سامنے جو انسان بیٹھا ہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں، آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے بتائیں۔ پاسبل ہے؟ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ بھئی داڑھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ آپ ڈسکرائب کریں کہ سامنے والا انسان کیسا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، پتلا ہے، موٹا ہے، داڑھی ہے یا نہیں ہے، سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے، آنکھ پہ پٹی ہے، عقل کا استعمال کر کے بتائیں۔ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سینس آرگنز کے ہی لمیٹیشن میں آتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سینس آرگن کو ہی استعمال کرنا ہوگا بطور سورس آف نالج۔ معلوم چلا عقل بھی لمیٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب انہی کے تعلق سے مجھ سے پوچھا جائے کہ ان کا بنانے والا کون ہے؟ موت کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے کون سے ایکشن سے ان کا کریٹر خوش ہوگا اور کون سے ایکشن سے ان کا کریٹر ناراض ہوگا؟ کیا یہ چیز ہم اپنے سینس آرگنز یا صرف عقل کا استعمال کر کے بتا سکتے ہیں؟ معلوم چلا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سینس آرگنز کے لیمیٹیشنز کے بھی باہر ہیں اور عقل کے لیمیٹیشنز کے بھی باہر ہیں۔ اب ہمیں یہاں پہ تیسرے سورس آف نالج کی ضرورت ہے اور اسی کو ریویلیشن کہا جاتا ہے، اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا وحی الہی آئی ہے اسی لیے کہ ہدایت کے ٹاپک کو انٹرٹین کریں، ہدایت کے بارے میں بتائیں،
ان چیزوں کے بارے میں بتائے جو ہم انسان اپنی عقل اور سینس آرگنز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. بہت سے ملحدین سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر قرآن صحیح ہے تو اس میں پہلے سے کیوں نہیں لکھا کہ اتنے پلانٹس ہیں, اتنی گیلیکسیز ہیں, اور فلاں ڈسکوریز جو سائنس آج کر رہی ہے پہلے سے کیوں نہیں لکھا؟ قرآن میں لکھا ہونا چاہیے کہ ارتھ اور مون کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے, قرآن میں لکھا ہونا چاہیے ارتھ اور سن کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے. کیوں نہیں لکھا؟ وہ اسی لیے نہیں لکھا کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کو جاننے کے لیے عقل اور سینس آرگنز دے دیے. پھر ان چیزوں کو ریپیٹ کیوں کیا جائے؟ وحی تو آئی ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے جن کا تعلق اس کے مخصوص ڈومین سے, جو آپ عقل اور سینس آرگنز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے, اور وحی ہی پھر جو ہے آپ کو بتائے گی کہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کیا نہیں ہے. لہٰذا ہمارے ذہنوں میں یہ بات داخل کر دی گئی کہ ہم کس طریقے سے عقل پر وحی کو نہیں بلکہ وحی پر عقل کو ترجیح دیں. اور آج کل لوگ اپنی عقل سے وحی کو, ریویلیشن کو جج کر رہے ہیں. یہ کتنی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. بھائی وحی نازل کرنے والا وہ خدا ہے جو اومنیپوٹنٹ ہے, آل وائز ہے, آل نوئنگ ہے, جسے کبھی خطا نہیں ہو سکتی. تو وحی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جس میں کوئی آپ کو اس میں غلطی نہیں ملے گی. دوسری طرف ہمارے پاس جو دیگر سورسز آف نالج ہے اس میں غلطیاں نظر آئیں گی, ملیں گی. انسان کی عقل جو ہے خطا کر جاتی ہے, انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں, لیکن وحی الہی ایک سب سے پرفیکٹ اور سب سے کریکٹ سورس آف نالج ہے. لہذا اس مومن شخص نے کہا هو اللہ ربی لا اشرک بربی احدا, کہ یہ میرا رب ہے اور میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. نہ اپنی عقل کو نہ اپنے علم کو. علم کو بھی شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب توحید کی دعوت دیتے, دین کی دعوت دیتے, اللہ نے فرمایا کہ یہ جب کفار عناد اور مقابلہ کرتے اور انکار کرتے, فریحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو علم ہوتا اس پر وہ اطراحٹ کا مظاہرہ کرتے, اتراتے کہ بھائی یہ کیا بتائیں گے. آج کل ہوتا ہے نا بھائی جو تھوڑے سے لبرل مائنڈ سیٹ, کیوں بھائی اس مولوی کو کیا معلوم, یہ کیا بتائے گا, یہ کیا جنت جہنم کی بات کر رہا ہے, اسے کیا معلوم سائنس کا. تو ہر زمانے میں ایک ایسا علم رہا ہے, ایسا مخصوص طبقہ رہا ہے جو دنیاوی علم پر انبیاء کے سامنے اتراتا رہا. اللہ نے فرمایا فریحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو دنیاوی علم تھا اس پر اللہ کے نبی کے سامنے اترانے لگے. نتیجہ کیا نکلا؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, انبیاء کا مذاق اڑاتے, اسی مذاق نے ان کو گھیر لیا, یعنی اللہ کا عذاب آ گیا, ختم ہو گیا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ, دنیاوی علم تو بہت رہا لیکن آخرت کے معاملے میں ان کا علم ٹھپ پڑ گیا. اللہ نے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ. ادارک یہ ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان کا کہ اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہو, اچانک ٹائر پنچر ہو جائے, کیسے ٹھپ سے رکے گی گاڑی. یہ اسپرٹ اس لفظ کے اندر ہے, بل ادارک علمہم فی الآخرہ. دنیا میں تو اتراتے پھرے, جب آخرت کا ٹاپک آیا ان کا علم ٹھپ پڑ گیا, ختم پڑ گیا, انبیاء کے سامنے ٹک نہیں پائے. لہٰذا اس نیک شخص نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے ساتھ تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اب آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ولولا اذ دخلت جنتک, ایسا کیوں, بلکہ یہی شخص کہہ رہا ہے اپنے دوست سے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے, قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, تم نے یوں کہا ہوتا, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یوں کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور تمام طاقتیں صرف اللہ کی ہیں, تمام طاقتیں صرف اللہ کی ہیں. یعنی اللہ نے اپنی طاقت سے مجھے یہ نعمت دی ہے, اللہ نے اپنے طاقت سے مجھے یہ اسکل دیا ہے, اللہ نے اپنی طاقت سے مجھے یہ ٹیلنٹ دیا ہے, اللہ نے اپنی طاقت سے اور اپنی مرضی سے اور اپنے اذن سے ہمیں فلاں صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے. یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ یہاں پر اب ڈیفرینشیٹ کر دیا. یہ نہیں کہا, قرآن کے مزاج کو دیکھے, اس دوست نے یہ نہیں کہا کہ بھائی سادگی اختیار کرو, یہ باغات جو ہے صدقہ کر دو, پھٹے پرانے کپڑے پہ رہو, یہ تو ہے ہی نہیں مزاج, اگرچہ بعض لوگوں نے بنا دیا. اللہ اگر جائز اور حلال طریقے سے دنیا دے دے تو یہ نور علی نور, بہت اچھی بات. اللہ آپ کو جائز راستے سے حلال طریقے سے دنیا میں مال و متاع, ساز و سامان, عہدہ و منصب دے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ایسے گزرے جو ملینئرز تھے. آپ تاریخ پڑھیں, صحابہ کرام کتنے زیادہ مالدار تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ دعا فرمائی ان کے لیے کہ یا اللہ ان کے مال میں بھی برکت ہو، ان کی عمر میں بھی برکت ہو، ان کی اولاد میں بھی برکت ہو۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا، مدینے میں سب سے زیادہ مالدار میں تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ اولاد مجھے تھی، سب سے زیادہ اولاد، کئی اولاد کو خود ہی انہوں نے ان کی تدفین کی، اتنی اولادیں تھی، اور عمر میں اتنی برکت ہوئی کہ 100 سال سے زائد کی عمر ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ ابھی ہم ہوتے تو کہتے ہیں، ہمارا جو ایک خود ساختہ دینداری والا مزاج ہے جو شریعت نہیں کہتا، ارے نبی دنیا کے لیے دعا کر رہے ہیں، آخرت کی دعا کرنی چاہیے، یہ مال کی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ نبی مال کی دعا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں مال کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی جائز اور حلال طریقے سے اگر اللہ اس دنیا میں نعمتیں دے تو وہ انسان کے لیے نعمت ہے، اس کو جائز طریقے سے انسان استعمال کرے۔ پرابلم یہاں پہ ہے کہ جب ہم ان نعمتوں کو مقصد زندگی بنا دیں، جب ہم ان نعمتوں کے پیچھے ہی دوڑتے اور بھاگتے رہیں اور ان نعمتوں کے چکر میں اور دنیاوی ساز و سامان کے چکر میں اللہ سے غافل ہو جائیں، یہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ اب آپ بتائیے کشتی جو ہوتی ہے وہ زمین پہ چل سکتی ہے؟ اس کو چلنے کے لیے پانی میں ہی اترنا پڑے گا، لیکن اتنی اتر جائے کہ اس کا پانی جو سمندر کا پانی ہے وہ کشتی کے اندر داخل ہو جائے، اب کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی معاملہ انسان کے دل کا ہے، انسانی زندگی کا ہے۔ آپ دنیا سے کٹ کے رہیں یہ مطلوب نہیں ہے، دنیا کے بیچ میں رہنا ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، جائز طریقے سے مال بھی کمانا ہے، جائز طریقے سے گھر بھی بسانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جہاں دنیا کی محبت دل کے اندر داخل ہو گئی اب کیا ہوگا؟ بیڑا غرق۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس شخص نے کیا کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کہا ہوتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ نے چاہا تو ملا، اور تمام طاقتیں صرف اللہ کی، اللہ رب العالمین کی طاقت کا یہ نتیجہ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی۔ تو دو چیزیں ابھی ہم نے بیان کر لی، ایک یہ مٹیریلسٹک لائف کے پیچھے بھاگنا، یاد رکھیے دراصل اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا۔ ایک انسان جب آخرت کی طرف بھاگتا ہے، آخرت کی محنت کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے ٹینشنز کو خود بخود ختم کرتا ہے، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بعض روایتوں میں اتت الدنیا وہی صاغرہ، اس حال میں دنیا اس کے قدموں پہ آتی ہے کہ وہ بالکل ذلیل و رسوا ہو کے دنیا آ جائے۔ لہٰذا جائز طریقے سے کمائیں، جائز طریقے سے دنیا کو بھی حاصل کریں، اور اعتدال کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ، اسے مقصد زندگی نہ بنائیں، اور کوشش کے بعد جو اللہ آپ کو عطا کر دے اس پہ قناعت کریں، صبر کریں، چونکہ یہ دنیا تھوڑے ہی ہے ہر خواہش کو پورا کرنے کی جگہ، وہ تو جنت ہے، وہ تو جنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ویسٹرن دنیا نے ہمارے دل و دماغ میں انڈیویجولزم کو داخل کیا ہے۔ انڈیویجولزم کیا ہے؟ انفرادیت، می اینڈ مائی ڈیزائرز، می اینڈ مائی ڈیزائرز، میں ہر جگہ یہ ذہن میں بات داخل کر دی گئی کہ آپ بنیاد ہیں، آپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، آپ سینٹر ہیں، آپ کی جو خواہش ہے آپ وہ پورا کریں گے، آپ کی خواہش میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، آپ کو پہلے اپنی فکر کرنی ہے، آپ کو پہلے اپنا گھر اور اپنا پیٹ پالنا ہے۔ یہ مزاج ویسٹرن دنیا نے دیا، اسی لیے ہر ایک صرف اپنی ہی زندگی میں اور اپنی دنیا میں مصروف ہے۔ پڑوسی کا کیا حال ہے پتہ نہیں، سگے بھائی کا کیا حال ہے پتہ نہیں، دوستوں کا کیا حال ہے، رشتہ داروں کا کیا حال ہے، ہمیں کیا لینا دینا بھائی، میری جاب چل رہی ہے، میں کما رہا ہوں، دن رات محنت کر رہا ہوں، اپنا گھر پال رہا ہوں۔ یہ ہے انڈیویجولزم۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے انڈیویجولزم نہیں، انفرادیت نہیں، بلکہ اجتماعیت، امت اور نیشن کا کانسیپٹ دیا ہے کہ تم سب ایک امت ہو، تمہیں اجتماعیت کا خیال رکھنا ہے، تمہیں ایک دوسرے کی ایسی فکر کرنا ہے گویا کہ تم جسم کا ایک حصہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب، تمام امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے، اذا اشتکا عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر، کہ جسم کا ایک حصہ بھی اگر درد میں مبتلا ہو جائے پورا کا پورا جسم رات بھر بخار میں تڑپتا رہتا ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کے دانت میں درد ہو جائے، رات میں نیند آئے گی؟ آنکھیں بند ہوں گی؟ کیوں؟ آنکھوں میں تو درد نہیں ہے۔ ہاتھ پیر آپ ہلا رہے ہیں، اضطرابی کیفیت میں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں؟ ہاتھ پیر میں تو درد نہیں ہے، درد تو دانت میں، آپ سو جائیں، نہیں سو سکتے، کنیکٹڈ ہے، جسم کا حصہ ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کی حیثیت ہے، یہ اجتماعیت کا کانسیپٹ شریعت نے دیا۔ اسی لیے آج جو فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم برداشت کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے۔ لوگ کہتے ہیں
بھائی کیا وجہ ہے؟ تم کیوں فکر کر رہے ہو ان کی؟ تم اپنے ملک کی فکر کرو، تم اپنے لوگوں کی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ کیا ضرورت ہے کہ فلسطین کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ان کی تو زبان بھی الگ ہے، ان کا تو رنگ بھی الگ ہے، ان کا کلچر بھی الگ ہے، ان کا ملک بھی الگ ہے، کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم کریں گے 10 بار کریں گے، سینکڑوں بار کریں گے، دنیا کے بارڈرز بنائے ہوئے خود ساختہ بارڈرز اس امت کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے۔ امت کا امتن واحدہ کا کانسیپٹ سمجھیے۔ ہمیں زبانی عصبیت میں مبتلا کیا گیا، ہمیں علاقائی عصبیتوں میں مبتلا کیا گیا۔ ہر ایک اپنے اپنے ملک کا نعرہ لگاتے رہو، توحید کو بھول جاؤ، امت کے کانسیپٹ کو بھول جاؤ، ہر ایک اپنی اپنی زبان کی بڑائی بیان کرتے رہو، اپنے اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتے رہو، اور عصبیت میں مبتلا رہو تاکہ یہ امت کبھی متحد نہیں ہو پائے۔ یہ مقصد ہے، اور ہم اس چیز میں بری طریقے سے پھنسے ہوئے، برے طریقے سے پھنسے ہوئے۔ لہٰذا اس انڈیویجولزم کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ بھئی جب تم گھر میں سالن بناؤ تو شوربے میں اضافہ کر دینا تاکہ پڑوسی کو بھی دے سکو۔ یہ اجتماعیت کا کانسیپٹ دیکھیے آپ، کیسی تعلیمات ہے۔ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، بس اپنا گھر چلنا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مظلوم ہے ہو، ابھی ہمارے گھر میں تو ظلم نہیں ہوا، ہم کیوں آواز اٹھائے، ہم کیوں بولے، ہم کیوں کرنے جائیں، ہم کیوں مدد کریں کسی غریب کی، ہم کیوں مدد کرنے جائیں کسی محتاج کی؟ یہ مزاج ہمارا بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مزاج بھی ویسٹرن دنیا نے ہمارے اندر داخل کیا ہے کہ تمہیں ایبسلیوٹ فریڈم حاصل کرنا ہے، مطلق آزادی۔ جب تم اس چیز پر قادر ہو جاؤ کہ تمہارے اندر جو خواہش ہے اس کو پورا کر سکو، تب جا کر صحیح معنی میں تمہیں لبرٹی حاصل ہے، ورنہ تم غلام ہو۔ یعنی تمہاری خواہش کو پورا کرنے میں کوئی مذہب، کوئی آسمانی کتاب، کوئی اسکرپچر، کوئی خدا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اگر بن رہا ہے اس کا مطلب تم غلام ہو، آزاد نہیں ہو۔ ایبسلیوٹ فریڈم حاصل کرو۔ یہ کیوں نعرہ لگایا گیا؟ تاکہ ہم اور آپ اللہ کے باغی بن جائیں، ولیعذ باللہ۔ ہمیں انسانیت کی پٹری سے ہٹا کر ہمیں درندگی میں مبتلا کر دیا جائے کہ بھائی ایک انسان جو ہے زنا کرنا چاہ رہا ہے، اب اس کا کانسنٹ ہے، بس کافی ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ زنا کرے۔ اگر آپ بول رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اگر آپ پابندی لگا رہے ہیں زنا پر، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک عورت چاہ رہی ہے حجاب اتارے، وہ برہنہ یا نیم برہنہ ہو کر گھومے پھرے، اگر آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پہننا چاہیے، اگر آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہیں حجاب پہننا چاہیے، آپ جو ہے